الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد بحمد اللہ تعالی ذی الحجہ کے ابتدائی ایام ہیں، اس لحاظ سے مناسب سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کچھ گزارشات کی جائیں۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی ایام کئی لحاظ سے باقی ایام میں ممتاز ہیں۔ ایک تو ان دنوں میں ہر بندہ کوئی حج کے لیے جا رہا ہے، کوئی حج کے دوران وہاں سفر میں عمرہ کر رہا ہے اور چل پھر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، تیاریوں میں ہے، عبادات کر رہا ہے، اور کچھ لوگ یہاں پہ ہیں تو وہ قربانیوں کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات میں اللہ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر اس سے یوں مروی ہے، فرماتے ہیں اس سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن 10 راتیں مراد ہیں۔ اگر اس کو یوں سمجھیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بڑی صراحت کے ساتھ ان دنوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ خود یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ محبوب اور پسند ہے کہ عام دنوں میں کوئی بھی عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے۔ تو ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ ولل جہاد، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے ان دنوں میں عمل کرنا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے ان دنوں میں اعمال کرنا۔ یعنی ایک آدمی عام دنوں میں جہاد جاتا ہے، جہاد کے لیے نکلتا ہے، اور ایک آدمی ان دنوں میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا، اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا، اپنی تجارت میں بیٹھا ہوا، اپنے بازار، اپنے وطن، اپنے دیش میں اگر کوئی نیک اعمال کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، اس آدمی کا عمل زیادہ فضیلت رکھتا ہے عام دنوں میں مجاہدین سے بھی۔ ہاں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا مگر وہ مجاہد جو اپنا مال اور اپنی جان لے کے جاتا ہے اور واپس کچھ بھی نہیں پلٹتا، جان بھی وہیں گئی، مال بھی وہیں قربان ہو گیا، اس آدمی کی فضیلت زیادہ ہے عام مجاہدین کی جو صرف جہاد کرتا ہے، اس کی جان بچ جاتی ہے یا مال بچ جاتا ہے، اس آدمی کی فضیلت کم ہے، اور ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے۔ اب پھر آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی کتنی اہمیت بیان کر دی ہے۔ اس لیے آپ ان دنوں میں اللہ کی عبادات پہ زور دیں، اللہ کی عبادات پہ محنت کریں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ مسند ابی عوانہ اور مسند الاحمد کے اندر ایک اور حدیث اس حوالے سے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الايام العشر۔ فرمایا کہ اللہ کے ہاں اس سے زیادہ عظمت والے اور پسندیدہ دن نہیں ہے جو عمل ان دنوں میں کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ یعنی یہ دن بھی اللہ کے ہاں سب سے عظمت والے، اور ان دنوں میں کیا ہوا عمل بھی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تم زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ ان دنوں میں تحلیل کیا کرو، تکبیر کیا کرو، تحمید کیا کرو۔ تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، تکبیر سے مراد اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، یہ ہے۔ والتحمید، الحمدللہ، اللہ کی حمد بیان کرنا، جیسے سبحان اللہ وبحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدی، عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی، یا کوئی بھی اللہ کی تسبیح اور تحلیل کا جملہ اور اللہ کی تعریف کا کلمہ، یعنی ان دنوں میں اعمال صالحہ کیے جائیں۔ اس لیے یہ گزارش ہے کہ ان دنوں کے اعمال چونکہ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں، ان دنوں کا احترام عام دنوں سے زیادہ ہے، ان دنوں کی عظمت عام دنوں سے زیادہ ہے، تو اس لیے ان دنوں میں عبادات پہ فوکس کیا جائے۔ اور عبادت ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق اعمال صالحہ کیا جائیں، اور عبادات اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کی جائے۔ اور یہ بھی عبادت ہے کہ گناہ سے رکا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ 12 مہینے اللہ کے ہاں، اور 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں میں یہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے۔
یعنی یوں سمجھیے کہ یہ جو 10 دن ہیں یکم ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ کی شام تک، یہ 10 کے 10 ایام حرمت والے مہینوں کے حرمت والے ایام ہیں، اس لحاظ سے الگ فضیلت ہے اور اس لحاظ سے بھی ان کی فضیلت ہے. لہٰذا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. ظلم کیا ہے؟ گناہ کرنا. گناہ کرنا خود ایک ظلم ہے. جیسے ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اس ظلم کو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ سارا کا ساری آیات اور یہ دعا اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ گناہ کو ظلم کہا گیا ہے، معصیت کو ظلم کہا گیا ہے. تو ظلم سے رکنا بھی عبادت اور ثواب ہے، اور اس لیے کہ اللہ نے ظلم کرنے سے روکا ہے تو ہم رک رہے ہیں. لہٰذا یہ اللہ کا کہنا ماننا ہی تو اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی عبادت ہے. اور پھر آپ قیام اللیل کریں، روزے رکھیں، عام دنوں میں بھی روزے رکھیں، اور 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ. اللہ اکبر. صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے اللہ 2 سال کے گناہ معاف کرے گا. روزہ ایک ہے، گناہ کتنے معاف؟ 2 سال کے، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ آنے والا. اس لیے پتہ نہیں اگلے سال زندگی ہے کہ نہیں ہے، روزے رکھ پائیں گے کہ نہیں رکھ پائیں گے. اس لیے عبادات پہ فوکس کریں، روزے رکھیں، تاکہ اگر اللہ کے پاس جائیں تو ہمیں اجر و ثواب ایڈوانس ملا ہوا ہو اور اللہ ہم سے ہمارا رب ہمارا راضی ہو. دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان دنوں کی اہمیت سمجھتے ہوئے ان دنوں کی احترام کرنے کی اور ان دنوں میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.